نہیں آنکھیں کھولتی۔ ان کا حشر یہ ہوا، اور جو مستضعفین تھے جن کو دبا کر رکھا ہوا تھا، کچلا ہوا تھا، ان پر انعام پھر کیسا ہوا؟ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبْوَأَ صِدْقٍ، ہم نے بنی اسرائیل کو پھر ایک بڑا مستحکم اور مضبوط ٹھکانہ دیا۔ یہ اقتدار ہے، میرا یہ نہیں کہ آباد کر دیا علاقے میں، نہیں، ہم نے ایسی زمینیں مبوّأ صدق، صدق جہاں آئے گا، رجلا صدق، مکہ صدق، قدم صدق، قرآن میں بھی یہ تھے، عرب بھی جب یہ صدق بولتا نا، پختہ، مستحکم، مضبوط، جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے بنی اسرائیل کو پھر ایسی زمین میں بہت عمدہ طریقہ سے ٹکایا، اقتدار بخشا اس زمین کا، اور زمین ایسی ہے جس کی تعریف قرآن بھی کرتا، بارکنا فیہا، برکتیں برکتیں۔ اور تورات میں جب پڑھنے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ایسی زمین کا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، یہ شام کی تعریف یہ کی، اور واقعی ایسا ہی دنیا کا زرخیز ترین خطہ، تو کہا اللہ تعالیٰ نے وہ فرعونیوں کو تباہ کر دیا، مارو دور ختم، آپ ڈوب گئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھے ٹھکانے میں عمدہ طریقہ سے ٹھکایا۔ اب اقتدار کے ساتھ کچھ کھانے کے لیے بھی چاہیے نا، وہ نعمت بھی بیان کر دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جس زمین میں جا کر یہ آباد ہو گئے وہاں سارے عمدہ پھل، عمدہ اور پاکیزہ نعمتیں ہم نے ان کو دیں، مگر ان کی ناشکری بھی، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے انگریز اور ہندو کی غلامی سے چھڑایا، پاکستان دیا مبوّأ صدق اور سارے اسرائیل یہاں، مگر ہم نے کیا کیا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، ان اسرائیلیوں نے بھی پھر ناشکری کی کہ باوجود کہ ان کے پاس علم آیا تھا، جاہل نہیں تھے، تورات جیسی کتاب، لگاتار پیغمبر، ہر پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر، ہماری طرح نہیں کہ عالم ایک نبی فوت ہوتا تھا دوسرا نبی کھڑا ہوتا تھا، اس لیے اتنا علم آنے کے بعد یہ اندھیرے میں نہیں انہوں نے ٹھوکر کھائی، پوری روشنی میں انہوں نے اندھیر مچایا، کہ اتنا علم ہوتے ہوئے اختلاف ڈال دیے، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اب ان کو بھی کہا کہ ان کا حشر تو سن لیا تم نے، تم بھی سن لو کہ یہ اسی طرح نہیں چلتی رہے گی فرقہ بازیاں، تو تمہارے مولویوں کے یہ دندے، وقت آئے گا جب جن چیزوں میں تم نے اختلاف ڈال رکھے ہیں اور لڑا رہے ہیں امتوں کو، ان میں تیرا رب ایک دن فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ ایک تو علمی ہے اور تحقیقی، وہ تو اپنی کتاب میں کر چکا، مسائل بیان کر دیے، یہ حق ہے یہ باطل، کچھ آنکھیں کھولے، مگر جو عملی ہے نا آنکھوں سے نظر آئے گا کہ یہ دوزخ کو جا رہے ہیں جنت، وہ فیصلہ کا تیرا رب جن باتوں میں انہوں نے جھگڑے ڈالے ہوئے نا ایک دن ان کا فیصلہ کر دے گا، ہر شخص کو اپنا کیا ہو جائے اس کا انجام صاف نظر آ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نمونے جو ہمارے سامنے رکھے اس دن میں کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ تب کوئی بات نہیں، تم مارے جاؤ تب پریشان ہونے کی بات نہیں، تمہارا کام ہے کہ تمہاری نیتیں نیک ہوں۔ یہاں ایک واقعہ میں بیان کر دوں کیونکہ مناسبت ہے، اس لیے کوئی بات لمبی بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، کہ جب 10,000 سپاہی کا افسر حر بن یزید امام حسین رضی اللہ عنہ کو آ کر پہلے ملا، 1000 سپاہی تھا اس کی کمانڈ میں، وہ تھا، بعد میں وہ آپ کے ساتھ شہید ہوا، اس کی ڈیوٹی یہ تھا نیک آدمی، اسی لیے آخر میں انجام اچھا کہ جنگ نہیں کرنی، صرف گھیر کرنا، کوفہ میں گورنر کے سامنے حاضر کرنا ملا۔ تو اس نے بار بار امام حسین رضی اللہ عنہ سے یہ کہا کہ امام میں جو پیچھے دیکھ کر آیا ہوں تیاریاں، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو بڑے تھے سردار رشوتیں دے کر وہ سارے انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیے، عوام کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہوں گی، وہ بے بس ہو چکے ہیں، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا، آپ خدا کے لیے یہ کام جو نہ اس سے باز آ جائے موت۔ تو وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ہو رہی یار جب تجھے کیا کہوں، تو بار بار مجھے یہ بات کہتا کہ مر جاؤ گے، میں صرف وہ کہوں گا جو قبیلہ اوس جو تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھی، ان میں ایک شخص اپنے چچا داد بھائی سے کہہ رہا کہ تو حضور کے ساتھ کیوں جا رہا یار، مر جائے گا، جہاد سے روک رہا تھا، تو جو شعر اس نے کہے تھے تو میں تیرے سامنے پڑھ دیتا ہوں، سامزی وما بالموت حارن الفتح اذا ما نوا حق وجاہد مسلم، اس صحابی نے کہا تھا میں ضرور جاؤں گا، اور مر جانا یہ کسی بہادر آدمی کے لیے کوئی ننگ کی یا توہین کی بات نہیں، بشرطے کہ اس کی نیت حق کی ہو
اور وہ مسلم ہو کر جہاد کر رہا ہو. یہ اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ مر جاؤں گا تو پھر میری بےزتی ہو جائے گی، اللہ کے راستے مرنا کوئی اس میں تان ہے. سامزی وما بالموت عارن الفتح اذا ما نوا حقا وجاہد مسلما وباس الرجال الصالحین بنفسی. اپنی جان وہ نیک لوگوں کی امداد میں دے دے، نیکوں کا ساتھ دیتے ہوئے، وفارق مصبورا وخالف مجرما، بدکاروں کا ساتھ چھوڑ دے اور مجرموں سے الگ ہو جائے، پھر مرتا تو مر جائے. ان متو لمن عشت لمرم، اگر میں اس راستے میں مارا جاؤں گا تو مجھے ندامت تو نہیں نہ ہوگی، میں پچھتاؤں گا تو نہیں، خوشی سے جاؤں گا کہ نیک راستے میں جان مری، ورنہ بستر پر لیٹ کر مروں پھر سے. اور اگر میں زندہ رہا تو مجھے کوئی ملامت تو نہیں کر سکے گا کہ جو کام کرنا چاہیے یار اس وقت تم نے نہیں کیا، بچے ہوئے جان بچائی، کیا بے غیرت بن کے جیتے رہے. کفا بکا موتن انت عیشا و ترمرا، اور تیرے لیے یہی موت کافی ہے کہ تو جیتا رہے گا مگر ذلیل اور رسوا ہو کر، سر جھکا کر سلام کر کے ان کو زندہ رہے گا. یہ تیری موت ہوگی، اصل میں میری موت جو ہے نا یہ کوئی بدنامی کی موت نہیں. تو جو دین کے کاموں کے لیے اٹھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ 14 صدیوں میں جو انہوں نے کام کیا سب پر ہم ان کا یہی حال ہوتا ہے. وہ اگر یہ سوچتے رہیں یہ نفع ہوگا، یہ خسارہ ہوگا، یہ یوں ہوگا، کام ہی نہیں کر سکتے. ان کو اللہ نے دل اور حوصلہ ایسا دیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے وہ بالا اور برتر ہوتے، سوچتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہے وہ اس کا کیا حال ہے، خوش ہو رہا یا نہیں ہو رہا. اگر وہ خوش ہو رہا تو کہتے ہیں میں جاؤں گا، اور جوان مرد کے لیے موت کوئی ننگ کی بات نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ.